إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسره الله في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. خواتین و حضرات، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اسلامی بھائی چارہ۔ اسلامی بھائی چارہ کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی جگہ کسی بھی مسلمان کو اگر کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچتی ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ہر مومن کو ان کی اس پریشانی کا احساس کرنا چاہیے، اور صرف اسلامی اخوت ہی نہیں بلکہ اسلام نے تو اسلامی اخوت سے اور اوپر اٹھ کر کے آگے بڑھ کر کے انسانی اخوت کی بات بھی کی، اور انسانی بھائی چارے کی تعلیم اور ترغیب دی ہے کہ مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اس کا تو ہمیں احساس کرنا ہی ہے، اس سے بھی اوپر اٹھ کر کے دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کسی مصیبت میں وہ مبتلا ہوتا ہے، تو بحیثیت انسان ہمیں بھی اس کا درد محسوس کرنا چاہیے۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ جب اسلام نے سارے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کی ترغیب دی اور تعلیم دی، تو مسلمانوں کے ساتھ اخوت، بھائی چارگی اور محبت کا اسلام کا معیار کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہی نہیں کہ کسی دنیا کے کسی گوشے میں، ملک کے کسی کونے میں
شہر کے کسی حصے میں اگر کسی مومن، کسی مسلمان یا چند مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں اس کو محسوس کرنا ہے، بس محض محسوس کرنا ہے، احساس کر لینا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسے بھائی چارہ صحیح معنوں میں نہیں کہتے ہیں، بلکہ بھائی چارے کا تقاضا اور بھائی چارے کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جو تکلیف بحیثیت مومن کسی بھی مومن کو ہوتی ہے، اس تکلیف کے ازالے کی ہمیں کوشش بھی کرنی، اس تکلیف کو دور کرنے کی، اپنے اس بھائی کی پریشانی کو دور کرنے کی ہمیں اپنی کیپیسٹی کی حد تک، اپنی کوشش کی حد تک، اپنے وسائل کی حد تک کوشش بھی کرنی ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، شریعت نے بھائی چارے کا جو مفہوم بتایا ہے یا بھائی چارے کا جو تقاضا بتایا ہے وہ کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ صحیح روایت ہے، ایمان کی نفی کی گئی ہے، مطلق طور سے ایمان کی تردید کر دی گئی ہے کہ اگر اپنے بھائی کے لیے بھی وہی نہیں پسند کرتے تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم مومن نہیں ہو۔ لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے مومن بھائی کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، آپ کا کسی بھی طرح سے وہ ایمانی رشتے سے جڑا ہوا ہے، وہی آپ پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ ہو۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ سماج میں اس کی عزت ہو، اس کا وقار ہو، اسے احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہماری تجارت ترقی کرے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہماری اولاد ترقی کرے۔ یہی ساری چاہتیں ہماری اپنے بھائیوں کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو ہم صاحب ایمان ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے، ہم اپنے بھائیوں کے لیے وہی خوبیاں، وہی اچھائیاں، وہی بھلائیاں نہیں چاہتے جو اپنے لیے چاہتے ہیں، تو ہمارے ایمان کی نفی کی گئی ہے، ہم مومن ہی نہیں ہیں۔ ہمارا پڑوسی ہے، ہم اگر ترقی کر رہے ہیں، ہم اگر سماج میں عزت سے ہیں، تو ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ ہمارا پڑوسی بھی ترقی کرے، سماج میں اس کا بھی ایک وقار بنے، اسے بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تجارت میں ترقی کریں، ہم دنیا میں خوشحال رہیں، تو اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے بھی مومن ہے وہ، یا اپنے دوستوں کے حوالے سے، ان کے حوالے سے بھی ہماری یہی چاہت ہونی چاہیے کہ وہ بھی دنیا میں ترقی کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں خوشحال رہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اپنے بھائیوں کے لیے بھی ہماری یہی چاہت ہونی چاہیے کہ ہم دنیا میں خوشحال رہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں خوشحال رہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی ہماری یہی چاہت ہونی چاہیے کہ وہ بھی دنیا میں خوشحال رہیں اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ اور ان کی کامیابی کے لیے، اخروی کامیابی کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی ہے، ہمیں انہیں دعوت بھی دینی ہے، ہمیں انہیں سمجھانا ہے، ہم اگر ان کے اندر منکر خلاف شرع کام دیکھتے ہیں تو ہمارا اسلامی تقاضا بنتا ہے یا خیر خواہی کا تقاضا بنتا ہے کہ ہم انہیں برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں، ہم انہیں جنت کے راستے پہ لانے کی کوشش کریں، ہم انہیں توحید کے راستے پہ لانے کی کوشش کریں، ہم انہیں شرک سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ ساری خوبیاں، ساری بھلائیاں جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، اپنے سارے بھائیوں کے لیے ہماری اگر یہی چاہت ہے تو ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہم صحیح معنوں میں صاحب ایمان ہیں، ہمارا ایمان مکمل ہے۔ اب اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنی کوششوں کا جائزہ لیں،
کہ کیا یقیناً ہماری یہی چاہت ہے، اور ہم جو کچھ اپنے لیے چاہتے ہیں وہی اپنے پڑوسیوں کے لیے چاہتے ہیں، وہی اپنے رشتہ داروں کے لیے چاہتے ہیں، وہی اپنے دوستوں کے لیے چاہتے ہیں، وہی سب اپنے محلے کے مسلمانوں کے لیے چاہتے ہیں، وہی سب ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے چاہتے ہیں۔ جائزہ لیں گے تو نتیجہ بہت اطمینان بخش نظر نہیں آئے گا میرے بھائیو دوستو۔ آج تو معاملہ اس کے الٹ ہے، اس کے بالکل برعکس ہے، اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ ہم کامیاب ہوں، ہمارا پڑوسی کیوں ترقی کر رہا ہے؟ ہمیں تو اس سے اور کیا ہوتی ہے، ہمیں تو ہمارا پڑوسی ترقی کرے تو ہمیں اس کی ترقی کو دیکھ کر کے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں اس کی کامیابی کو دیکھ کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں کامیاب نہیں ہو رہا ہوں، وہ کیسے کامیاب ہوتے چلا جا رہا ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جو اسلامی بھائی چارے کا تقاضا ہے، اس تقاضے پر پورا اترتے ہیں، اگر ہم اپنے کسی بھائی کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے کسی پڑوسی کی تکلیف، اپنے کسی رشتہ دار کی تکلیف، محلے میں کوئی تکلیف، یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں انسانیت یا مسلمان تکلیف میں مبتلا ہیں، ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں، دنیا لمبی چوڑی ہے، ہم ان کی تکلیفوں کے ازالے کے لیے کوششیں ہم یہاں بیٹھ کر کے، ہمارے پاس تو بہت بڑا کوئی وسیلہ نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ دنیا کے ہر خطے کے مسلمانوں کے لیے ہماری کوشش، ہماری تدبیر کیسے ہو سکتی ہے؟ بہت بڑی تدبیر آپ کے پاس، بہت بڑا ذریعہ آپ کے پاس ہے، بہت بڑا سورس آپ کے پاس ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے، یا وہ جس بھی تکلیف میں مبتلا ہیں، اس تکلیف کے، ان کے ازالے کی آپ کی کوشش کے لیے بہت بڑا سورس ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس سے بڑا ذریعہ کسی کی مصیبت کو دور کرنے کا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کیجیے، انسانیت کے لیے دعا کیجیے۔ انسانیت جہاں کراہ رہی ہے، جہاں سسک اور بلک رہی ہے، جہاں انسانیت مظلوم ہے، جہاں مسلمان مظلوم ہے، جہاں لوگ مظلوم ہیں، کسی بھی مذہب اور ملت سے تعلق رکھنے والے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مامون رکھا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، آپ کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ ہے۔ تقاضا بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کریں، اے اللہ، دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان یا جس بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والا ہے، اگر وہ مظلوم ہے تو رب تعالیٰ اسے ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ اگر وہ پریشان حال ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشان حالی کو دور فرما۔ اگر وہ مصیبت میں مبتلا ہے تو رب تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما۔ یہ ہمارے پاس بہت بڑا سورس ہے، ذریعہ ہے۔ ہم اس کو اپنا کر کے اپنے تمام بھائیوں کے حوالے سے یا انسانیت کے حوالے سے خیرخواہی کا جو تقاضا ہے، اس تقاضے کو مکمل طور سے پورا کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی بھائی کے بھی کام آتے ہیں، جس بھی سورس سے، چاہے آپ اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، چاہے آپ اپنے مشورے سے، چاہے اپنے آپ پیسے سے، چاہے دعا ہی سے، اگر کسی مسلمان یا دنیا کے کسی بھی کونے کے مسلمان شخصی طور سے یا قومی طور سے اس میں مبتلا ہیں، اگر آپ ان کی مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے وسائل کے حد تک، بہت بڑی بشارت ہے آپ کے لیے، بہت بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے، بہت بڑا صلہ اور بدلہ ہے آپ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ آپ دنیا میں اپنے کسی مومن بھائی کی کوئی تکلیف دور کریں گے، دنیا میں کسی کی تکلیف کو چھوٹی بڑی کوئی ضروری نہیں ہے، بہت بڑی بلا میں مبتلا ہے، آپ کو بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے، آپ کو بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے ہیں، چھوٹی بڑی کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی تکلیف میں مبتلا ہے، وہ بیمار ہو گیا، اس کا بیٹا بیمار ہو گیا، صرف ہاسپٹل لے جانا ہے، کسی بھی تکلیف کو آپ نے دور کر دیا یا دور کرنے کی کوشش کی، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کی آپ کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔
دنیا کی پریشانی آپ دور کریں گے کسی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانی آپ کی دور فرمائے گا۔ کتنا پیارا سودا ہے، دنیا میں تو آسان ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بالکل بڑی آسانی سے ہم کسی کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں۔ قیامت کی تکلیف، قیامت کی پریشانی بہت بڑی پریشانی ہوگی۔ اگر اس دنیا کی چھوٹی سی کسی کی تکلیف کو دور کر کے ہم قیامت میں اس کی ہمیں سرٹیفکیٹ مل جائے، قیامت میں ہماری تکلیف اللہ تعالیٰ دور کر دے، تو یہ بہت بڑے فائدے کی بات ہے اور بہت بڑے فائدے کا سودا ہے میرے بھائی۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کو چھپائیں گے، آج معاملہ سماج کا اس طرف جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ ہر شخص تقریباً الا ماشاء اللہ کچھ لوگ اللہ والے ہیں جو اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی زبان کو پاک رکھتے ہیں، ورنہ ایک دوسرے کی عیب جوئی، ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے پر اتہام اور الزام، یہ سماج کا شیوا بن چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے عیب کو چھپائیں گے سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں کو دنیا میں بھی چھپائے گا، آخرت میں بھی چھپائے گا۔ یعنی اگر آپ کوئی غلط کام کر لیے ہیں جس کی وجہ سے آپ ذلیل ہو سکتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے اس غلط کام کو واضح کر دے انسانیت کے سامنے، اور اسی طریقے سے آپ کوئی غلط کام کر دیں، آخرت میں آپ کا مواخذہ ہونا ہو، آپ دوسرے کے عیب کو چھپائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے عیب کو چھپائے گا، دنیا کی نگاہوں سے آپ کے اس عیب کو مخفی رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ اپنی ذات کی طرف سے بھی آپ کے عیب کو چھپا دے گا، یعنی معاف بھی کر دے گا۔ کسی کے عیب کو چھپانا کتنا پیارا سودا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی اس وقت تک مدد میں رہتا ہے، بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی، مومن بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آپ کسی اپنے مسلمان بھائی کو ہاسپٹل لے جا رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، آپ بظاہر دنیا میں تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی تکلیف لگی ہوئی ہے، کوئی پریشانی لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور کرنے میں لگا ہوا ہے۔ آپ بندے کی پریشانی، آپ اپنے کسی بھائی کی پریشانی کو دنیا میں دور کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور کرے گا۔ اس روایت کے پس منظر میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم کسی تکلیف میں، کسی مصیبت میں مبتلا ہیں تو یقیناً ہر شخص اپنی تکلیف کے ازالے کے لیے، اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، تدبیریں کرتا ہے، وجہ ہے کرے، لیکن اس روایت کا تقاضا یا اس روایت کے پس منظر میں ایک بڑا پیارا نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کسی تکلیف میں اگر مبتلا ہیں، پریشان ہیں، اور اس تکلیف کے ازالے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، ہم دعا کر رہے ہیں، پریشان ہیں، کیا کریں؟ منطقی نتیجہ کیا ہے؟ کسی اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں، اپنی تکلیف کے لیے تدبیر تو لگائیں، لیکن اس سے بڑی تدبیر کیا لگائیں؟ کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں، کسی مسلمان بھائی کی کسی پریشانی کو دور کرنے، کسی بھی ذریعے سے، اشارے میں باتیں ہو رہی ہیں، اس کی کچھ مدد کر کے، پیسے کے ذریعے سے، مشورے کے ذریعے سے، تجارت میں اور بھی کسی حوالے سے، تعلیمی حوالے سے اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کی آپ اپنی تکلیف کے لیے زیادہ کوشش کریں، دوسرے کی تکلیف کے لیے زیادہ کوشش کریں۔ کیوں ایسی بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم اگر کسی تکلیف میں ہیں، اس کے ازالے کے لیے، اس تکلیف سے بچنے کے لیے ہماری کوشش، ہماری اپنی کوشش ہے، اور اگر کسی دوسرے بھائی کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کون؟ اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ بتائیں، ہمیں اپنی کسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہماری تدبیر زیادہ مؤثر ہے کہ رب تعالیٰ کی تدبیر زیادہ مضبوط ہے؟ رب تعالیٰ کی تدبیر۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس حوالے سے بھی اخوت اور بھائی چارگی کا ہمیں درس ملتا ہے، اور ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسرے بھائیوں کی تکلیفوں میں
پیش رہنا چاہیے، تکلیفوں کے ازالے کے لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیفوں کو دور فرمائے گا۔ اور جب بھائی چارے کی بات تاریخی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، سیرت کے حوالے سے دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، تو میرے بھائی اور دوستو بہت عظیم الشان نمونے نظر آتے ہیں۔ ایسے نمونے بھائی چارگی کے، اخوت کے، محبت کے، مودت کے، الفت کے، انس کے ایسے نمونے ملتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں ایسے نمونے نہیں ملتے۔ صحابہ کرام مہاجرین ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے دین کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں۔ مہاجرین نے، مکہ کے مسلمانوں نے اپنا گھر قربان کر دیا، اپنا در قربان کر دیا، اپنی مال و جائیداد، کچھ صحابہ مال لے کر کے بھی ہجرت کرنے والے تھے، مال بھی چھین لیا گیا، مال و جائیداد انہوں نے قربان کر دیا، بیوی بچے لے کر کے بعد صحابہ نکلے، بیوی بچوں کو بھی چھین لیا، سب کچھ قربان کر دیا دین کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں سب کچھ قربان کیا، مال بھی قربان کیا، گھر بھی قربان کیا، بیوی بچے بھی قربان کیے، سب کچھ قربان کر کے اور نہت تھے مدینہ جا کر کے پہنچے۔ کوئی ان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، زندگی گزارنے کی کوئی پونجی نہیں ہے، انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں، دین کے لیے قربانیاں دیں۔ ادھر انصار مدینہ کے مسلمانوں نے اخوت اور بھائی چارگی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ میرے بھائی اور دوستو آپ سنیں، اش کریں گے۔ اور آج کی دنیا میں، آج کے سماج میں ایسی مثالیں ملنا تو کیا، ایسی مثالوں کا تصور بھی نہیں ملتا ہے۔ گھروں کو کھول دیا انہوں نے، اپنے گھروں کو کھول دیا، گھروں کے دروازے کھول دیے، آجا میرا مہاجر بھائی، میرا گھر ہے آدھا تیرا آدھا میرا، میری کھیتی ہے آدھا تیرا آدھا میرا، میرا باغ ہے آدھا تیرا آدھا میرا، میری دولت ہے آدھی تیری آدھی میری، سب اپنے ان بھائیوں کے لیے سب انہوں نے پیش کر دیے، سب ان کے لیے نچھاور کر دیے، سب ان کے قدموں میں رکھ دیے، بھائی چارے کا ایسا نمونہ پیش کیا۔ بعض سیرت کے حوالے سے تو یہ بات بھی ملتی ہے کہ بعض صحابہ کے پاس 2 بیویاں تھیں، کہا ہمارے پاس 2 بیویاں ہیں، تم نے اپنے بال بچے قربان کیے ہیں اور وہیں ان سے تم بچھڑ گئے ہو، ہمارے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، نفرت میں نہیں، مشورے سے، بیوی کے مشورے سے، کہ بیوی وہ میرا بھائی اپنے گھر سے جدا ہو کر کے آیا ہے، بیوی کے مشورے سے ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد میرے بھائی تم اس سے شادی کر لینا۔ یہ اخوت کی ایسی مثال، بھائی چارے کی ایسی مثال، محبت کی ایسی مثال، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن تعاون کے ایسے نمونے آج چراغ لے کر کے ڈھونڈیے میرے بھائی اور دوستو۔ آج تو ماحول ایسا ہے، معاملہ ایسا ہے، انہوں نے اپنے ان اجنبی بھائیوں کے لیے، کوئی رشتہ تھا، کوئی دوستی تھی، کچھ نہیں، بس اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ، ایمانی رشتہ تھا، سب کچھ ان کے لیے نچھاور کر دیا۔ اور آج کا سماج تو میرے بھائی اور دوستو اپنے سگے بھائی کو اس کا اپنا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا سچائی نہیں ہے کہ کتنے ایسے بیچارے ہیں جن کے بھائیوں نے ان کے اپنے حق ہڑپ کر لیے ہیں، حاجی صاحب ہیں لیکن بھائی کا حق ہڑپ کیا ہوا ہے، نمازی صاحب ہیں، بھائی کو اس کی جائیداد میں صحیح طور سے حصہ نہیں دیا ہوا ہے، اچھے حلیے والے ہیں، شریفانہ لباس ہے، سب کچھ ہے، لیکن بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، بھائی کو اس کا برابر کا حق نہیں دیا ہوا ہے۔ اور آگے بڑھیے، یہی ہے مواخات، یہی ہے بھائی چارہ، یہی ہے محبت کا تقاضا، یہی ہے بھائی چارے کا تقاضا۔ اور آگے بڑھیے، حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، اور سماج میں ایک وقار ہے، حلیہ اچھا ہے، شریفانہ اچھا ہے، بہن کے حق کو غصب کیا ہوا ہے، بہن کے حق کو مار کر کے رکھا ہوا ہے، بہن کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کی مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے، بہن کے حق کو دبا کے رکھا ہوا ہے۔
میرے بھائی اور دوستو، کیا یہی بھائی چارہ ہے؟ کیا یہی اخوت ہے؟ اخوت کا مظاہرہ تو صحابہ کرام نے کیا تھا، اپنی جائیدادوں کو دے دیا، اپنی پراپرٹی دے دی، اپنے گھر کھول دیے۔ آج تو سماج میں بھائی کو بھائی کا حق دینے کے لیے، بہن کو بہن کا حق دینے کے لیے بھائی تیار نہیں ہے۔ یہ بھائی چارہ ہے۔ اور بھی آگے بڑھ کر کے دیکھیں، شادی کے رشتے، نکاح کے رشتے اور ان رشتوں کے حوالے سے جو بھائی چارگی کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، جو بھائی چارگی کے اسلامی تقاضوں کو پیروں سے کچلا جاتا ہے، اس کو دیکھ کر کے تصور ہوتا ہے کہ کیا بھائی چارگی کے کچھ نمونے یا بھائی چارگی کی کچھ رمق اور کچھ روشنی بھی ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے۔ رشتہ دار ہے، سمدھی ہونے والا ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ شادی میں کیا؟ شادی میں بیٹی تو دے ہی رہا ہے، بیچارہ سمدھی آپ کا، ہمارا، اپنی بیٹی، اپنا جگر کا ٹکڑا تو دے ہی رہا ہے۔ کس دل سے وہ دے رہا ہے؟ جو دیتا ہے وہی جانتا ہے۔ کون سی جگر لانی پڑتی ہے بیٹی کو اپنے سینے سے جدا کرنے کے لیے، اپنے گھر سے جدا کرنے کے لیے؟ ماں کو کون سا جگر لانا پڑتا ہے، کون سا دل لانا پڑتا ہے، یہ ماں جانے گی، یہ اس بیٹی کی بہن جانے گی، وہ اس کا بھائی جانے گا۔ روتا بلکتا بھائی اپنے بہن کو جدا کر رہا ہے، ماں اپنی بیٹی کو جدا کر رہی ہے، باپ اپنی بیٹی کو جدا کر رہا ہے، اور اس کے باوجود یہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اٹھا کر کے تجھے دے رہا ہے۔ اللہ کے بندے، اور تو پھر اس پر اس کے سینے پر اور ظلم کی چکی رکھتا ہے۔ جہیز میں یہ چیزیں تم نے نہیں دی ہیں، منہ پھلاتا ہے۔ بسا اوقات اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ بھی کرتا ہے، اور بسا اوقات اس پر پریشر بھی ڈالتا ہے۔ ہمارے مہمانوں کو تم نے اچھا کھانا نہیں کھلایا، ہماری تم نے اچھی سی تعظیم نہیں کی، ہمارے ساتھ تم نے اچھا ویوہار نہیں کیا۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ ہونا تو یہ چاہیے، تقاضا تو یہ ہے کہ اس نے بیٹی دی ہے، اس بیٹی کے بدلے میں پیسہ تجھے دینا چاہیے، بیٹی کے بدلے میں پیسہ ہمیں دینا چاہیے اسے۔ بیٹی اس کی ہمارے گھر آ رہی ہے، آج گنگا الٹی بہ رہی ہے، بیٹی بھی دے رہا ہے بیچارہ، پورا گھر سوگوار ہے، پورا گھر بلک رہا ہے، سسک رہا ہے۔ وہ بیٹی جو 20 سال تک، 22 سال تک، 25 سال تک لاڈ پیار سے اپنے گھر میں پلی ہے، اس لاڈ پیار سے پلی ہوئی بچی کو تمہارے ہاتھوں میں دیا جا رہا ہے، اس کے باوجود تمہیں ترس نہیں آتا، اس کے باوجود تمہیں رحم نہیں آتا۔ یہی ہے بھائی چارہ، یہی ہے تقاضا بھائی چارگی کا، یہی ہے ایک دوسرے سے محبت کا تقاضا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ محبت اور بھائی چارے کا تقاضا نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں، یہ حیوانیت ہے، حیوانیت، یہ درندگی ہے، درندگی، کہ اس کی بیٹی کو بھی لے جا رہا ہے، اس کے مال کو بھی لے جا رہا ہے، پورا گھر بھرا ہوا ہے اس کے مال سے، اور اس کے باوجود بھی بسا اوقات لوگوں کے منہ سیدھے نہیں ہوتے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ معاملہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ بھائی چارگی کے پہلو سے یہ بھائی چارگی نہیں ہے، یہ درندگی ہے، درندگی۔ اس پر میرے بھائی اور دوستو ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی اور اپنے اعمال و افعال کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ اخوت اور بھائی چارہ۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جدا ہو؟ اور ایک تو بیٹی کی جدائی ہو رہی ہے، دوسرے آپ کے سینے پر صدموں کے اور پہاڑ توڑے جائیں، آپ کے سینے پر مظالم کے اور پہاڑ توڑے جائیں۔ کون چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ تو جب ہم نہیں چاہتے تو اپنے دوسرے بھائی کو یہ تکلیف کیوں دیتے ہیں، یہ صدمہ دینے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اسے تو آپ تک کو تسلی دینی چاہیے، آپ کو ہدیہ دے کر کے اسے اس کی ڈھارس بندھانی چاہیے۔ اس کی بیٹی جدا ہو رہی ہے، اس کا سینہ میرے بھائی اور دوستو غم سے نڈھال ہے۔ تسلی دینا ہمارے بھائی چارے کا تقاضا ہے، کہ تسلی دینا ہمارا کام ہے۔ لیکن آج
خال خال ہی ایسی مثالیں نظر آتی ہیں کہ بھائی چارگی کا حق ایسے ماحول اور ایسے موقع پر ادا کیا جاتا ہو۔ آج تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو خوش رہنا بھی گوارا نہیں کرتا، اپنے سگے بھائی کا خوش رہنا اسے گوارا نہیں ہے، اپنے سگے بھائی کا ترقی کرنا اسے گوارا نہیں ہے، اپنے سگے بھائی کی اگر کسی شخص کی عزت ہو رہی ہے، کسی شخص کی عزت ہو رہی ہے، کوئی سماج میں محترم ہے، کوئی سماج میں معزز ہے، کوئی سماج میں وقار والا ہے، بسا اوقات کئی لوگ ایسے ہوتے جو اس کے وقار سے جلتے، ہماری عزت نہیں ہے، اس کو یہ وقار کیوں مل رہا ہے، اس کی یہ تعظیم اتنی زیادہ کیوں ہے، سماج میں اس کا احترام کیوں ہے، اس کے احترام سے جلتے لوگ۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک بھائی اور پھر اس کی عزت کے پیچھے پڑ جاتے، پھر اس کی عزت کے پیچھے پڑ جاتے، پھر اسی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرتے اور سماج میں جو اس کا وقار ہے اس وقار کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک مومن بھائی کا وقار، ایک مومن بھائی کی عزت، ایک مومن بھائی کی جان و مال کتنا محترم ہے شریعت کی نگاہ میں، کتنا معظم ہے، اور شریعت نے اس کو کتنی سیکورٹی دی ہے اس کی جان و مال اور عزت و آبرو کی۔ میرے بھائی اور دوستو، تصور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے، اے میرے صحابہ بتاؤ یہ آج کا دن ای یوم ھذا، آج کا دن یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ خاموش ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا یہ عرفہ کا دن نہیں ہے، حج کا دن نہیں ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ای شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ، حج کا مہینہ نہیں ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ مکہ محترم ہے، مکہ قابل احترام ہے، حرمت والا شہر ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے۔ عرفہ کا دن حج کا دن ہے، احترام والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احترام والی چیزوں کو سامنے رکھ کر کے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ سن لو، اور مخاطب اول صحابہ کرام، لیکن عمومی مخاطب ساری انسانیت اور ساری دنیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حرام علیکم کیومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ لوگوں سن لو، تمہارے کسی بھائی کی جان، تمہارے کسی بھائی کا مال، تمہارے بھی کسی بھائی کی عزت و آبرو ویسے ہی حرام ہے، ویسے ہی محترم ہے، جیسے آج کا یہ دن محترم ہے، قابل احترام ہے، جیسے آج کا یہ مہینہ محترم ہے، قابل احترام ہے، جیسے مکہ مکرمہ حرمت والا شہر ہے اور قابل احترام ہے، مکہ جیسے قابل احترام، ذی الحجہ کا مہینہ جیسے قابل احترام، عرفہ کا دن جیسے قابل احترام، ویسے ایک مومن بھائی کی عزت بھی قابل احترام ہے۔ ہم یقیناً ان سب چیزوں کا شاعر اسلام کا احترام کرتے ہیں، ویسے ہی احترام ہم اپنے مومن بھائی کی عزت کا بھی کرتے ہیں۔ عزت کے حوالے سے اگر کوئی شخص کھلواڑ کرتا ہے تو ہم اس کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں ہوتی۔ اور سنیے میرے بھائی اور دوستو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف نگاہ ڈالی اور کہا، ما اعظمک، صحیح روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے جس کی تصحیح فرمائی ہے، کہا اے خانہ کعبہ تو کس قدر قابل تعظیم ہے، ما اعظمک وما اعظم حرمتک، اور تیری حرمت کس قدر قابل تعظیم ہے، لیکن مومن کی عزت تجھ سے بھی زیادہ محترم ہے۔ کعبہ کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خانہ کعبہ تو محترم ہے، تو معظم ہے، تو عزت والا ہے، تو احترام والا ہے، لیکن ایک مومن کی عزت خانہ کعبہ سے زیادہ محترم ہے، ایک مومن کی عزت خانہ کعبہ سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے۔ آج لوگ میرے بھائی اور دوستو ایک دوسرے کی عزت کے پیچھے پڑتے، ایک دوسرے کی عزت کو نیلام کرنے کے چکر میں رہتے، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے، ایک دوسرے کو سماج میں ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر خانہ کعبہ کے حوالے سے کوئی بیچارہ
کسی دوسرے مذہب کا آدمی اس کی تعظیم یا اس کے احترام میں کوئی نازیبا حرکت کر دے، ہم تڑپ اٹھتے ہیں اور تڑپ اٹھنا ایمانی تقاضا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعظیم اور احترام کے خلاف کوئی عمل کر دے، کوئی حرکت کر دے، ہم تڑپ اٹھتے ہیں۔ اور ایک مومن کی عزت خانہ کعبہ سے زیادہ محترم ہے۔ ہم خود اپنے مومن بھائیوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ان کی غیبت کر کے، ان پر اتہام لگا کر کے، ان پر الزام لگا کر کے، اور مختلف ذرائع سے ہم سماج میں ایک دوسرے کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں تو دوستو، یہ بھی بھائی چارہ کے اصولوں کے خلاف ہے، یہ بھی بھائی چارہ کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ میں نے شروع ہی میں عرض کیا کہ بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ محترم ہو، سماج میں اس کی عزت ہو، سماج میں وہ قابل تعظیم سمجھا جائے۔ تو جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سماج میں قابل احترام رہیں، سماج کے لوگ ہماری عزت کریں، اپنے بھائی کے حوالے سے بھی، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار اور اپنے دیگر دینی بھائیوں کے حوالے سے بھی ہماری یہی خواہش اگر ہے اور یہی کوشش ہے کہ وہ بھی محترم رہے تو ہم ایمان والے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اور کچھ باتیں تھیں اس حوالے سے، خیر خواہی کے حوالے سے، اسلامی بھائی چارہ کے حوالے سے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ مزید کچھ گفتگو کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ ہمیں اپنے اندر اسلامی بھائی چارہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین، آج دنیا میں مسلمان ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، بھائی بھائی سے بیزار ہے، پڑوسی پڑوسی سے بیزار ہے، رشتہ دار سے بیزار ہے، تاجر سے بیزار ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف رنجش اور چپکلش ہمارے سینوں میں پل رہی ہے۔ رب تعالیٰ ہمارے سینوں سے ان سب برائیوں کو کھرچ کر کے صاف کر دے، اور اسلامی بھائی چارہ، اسلامی محبت، اسلامی اخوت ہمارے دلوں میں پیوست فرما دے۔ رب العالمین، ہمارے جو بھی بھائی پریشان ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، کسی بھی مذہب اور ملت سے تعلق رکھنے والے ہیں، رب تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا کریم، جو مظلوم ہیں انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ مولا کریم، ہمارے جو بھائی بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ رب تعالیٰ، ہمارے جو بھائی بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما، جو با روزگار ہیں انہیں رزق حلال کی توفیق عطا فرما، ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما۔ رب تعالیٰ، ہمارے جو بھائی بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح دیندار بنا، والدین کا وفادار، اطاعت شیار اور خدمت گزار بنا۔ رب تعالیٰ، ہمارے جو بھائی اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اپنی قبروں میں مدفون ہیں، بھائی بہنیں، رب تعالیٰ ان کی قبروں کو کشادہ فرما، روشن فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ رب تعالیٰ، ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔